الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الجنة 3 مرات قالت الجنة اللهم أدخله الجنة. ومن استجار من النار 3 مرات قالت النار اللهم أجره من النار، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، ایک انسان کے لیے سب سے بڑی سعادت، نیک بختی، کامیابی اور کامرانی کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت والجلال دنیا میں اس کو عزت و عافیت کی زندگی نصیب فرمائے اور آخرت میں اس کو اپنی جنت کا مکی اور مستحق بنائے۔ اس سے بڑی سعادت ایک انسان کے لیے کوئی دوسری نہیں ہو سکتی۔ جہنم سے خلاصی کا فیصلہ اس کے حق میں ہو جائے اور جنت میں داخلے کا فیصلہ اس کے حق میں ہو جائے۔ اللہ رب العزت والجلال نے جا بجا آیات قرآنیہ میں ان اعمال کی ترغیب دی ہے جن کو اختیار کر کے انسان اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا سکتا ہے اور جہنم سے اپنے لیے حفاظت کا سامان کر سکتا ہے۔ ایسے ہی نبی کریم علیہ السلام کی احادیث مبارکہ میں بھی ایک بڑا ذخیرہ اس موضوع پر آپ کو ملے گا، جس میں پیغمبر علیہ السلام جنت تک پہنچانے والے اعمال کی ترغیب دے رہے ہوں گے اور جہنم سے نجات دلانے والے اعمال کی جانب انسان کو متوجہ فرما رہے ہوں گے۔ ہر ایمان والے کی یہ دلی آرزو اور تمنا ہونی چاہیے کہ اللہ اس کو دنیاوی اور اخروی سعادتوں اور کامیابیوں سے نوازیں اور ہر طرح کی ذلت و خواری اور پستی سے اس کی حفاظت فرمائیں، جنت کا اس کو مکی بنائیں اور جہنم سے خلاصی کا اس کے سلسلے میں فیصلہ فرمائیں۔ لیکن جنت تک پہنچنے کے لیے اور جہنم سے بچنے کے لیے وہ اعمال لازمی طور پر کرنے ہوں گے جن کا تذکرہ باری تعالی نے اور سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ سب سے بنیادی چیز اور سب سے اہم عمل جنت تک رسائی حاصل کرنے کے لیے ایمان و عقیدے کا درست ہونا ہے، اس لیے کہ سارے اعمال کی قبولیت کا دار و مدار اسی پر ہے۔ ہمارے عمل کے اندر اخلاص ہو اور صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ایمان کے ساتھ ہم اعمال کو انجام دینے والے ہوں، تب ہمارا عمل اس لائق ہوگا کہ وہ بارگاہ الہی میں قبولیت کا شرف حاصل کر سکے اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالی ہمارے لیے جہنم سے بچنے کا اور جنت میں داخلے کا فیصلہ فرمائے۔ اسی طرح ایک ایمان والے کو مستقل اللہ رب العزت والجلال کی بارگاہ میں جنت میں داخلے کی درخواست لگاتے رہنا چاہیے
اور جہنم سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ مومن بن کر یا اپنے کو مسلمان سمجھ کر مطمئن نہ ہو جانا چاہیے کہ اب تو جنت پر ہماری اجارہ داری قائم ہو گئی اور جنت ہمیں مل کر ہی رہے گی۔ نہیں، جب ہاتھ اٹھے اللہ کی بارگاہ میں تو مومن جنت کا طالب بنے اور جہنم سے خلاصی کا عریضہ اللہ کی بارگاہ میں لازمی طور پر پیش کرے۔ جو آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں، نماز میں پہلی رکعت میں جو آیات پڑھی گئیں، یہ قرآن مقدس کی وہ آیات ہیں جس میں اللہ نے اپنے مخصوص بندوں کی صفات کو بیان فرمایا ہے، جن کو عباد رحمان کہا جاتا ہے۔ اللہ کے مخصوص بندے ہیں، محبوب اور مقرب بندے ہیں، ان کی بہت سی صفات بیان کی گئیں، بہت سی خوبیوں کا تذکرہ کیا گیا۔ انہی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی بیان کی گئی، والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ اللہ کے جو مخصوص و مقرب و محبوب بندے ہیں وہ برابر یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ جہنم کے عذاب کو ہم سے پھیر دیجئے۔ یہ عذاب تو گلے کا پھندا بن جانے والا ہے، یعنی چمٹ جانے والا ہے، چپک جانے والا ہے، جس کو لگ گیا اس کے لیے چھٹکارا پانا مشکل ہو۔ انہا ساءت مستقرا ومقاما، جہنم بہت بری جگہ ہے ٹھکانے کے اعتبار سے اور رہنے کے اعتبار سے۔ حضرات مفسرین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے مخصوص بندوں کی بہت سی صفات کو ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ نے اس صفت کو ذکر کر کے یہ بتا دیا کہ عمل کے اعتبار سے چاہے تم کتنی ہی بلندی پر پہنچ جاؤ، جنت کے مستحق بنو گے تو اللہ کے کرم و فضل کے نتیجے میں بنو گے، اپنے عمل کے نتیجے میں نہیں بنو گے۔ یہ مت سمجھ لینا کہ ہم تو 5 وقتہ نمازی ہیں، روزوں کا اہتمام کرنے والے ہیں، خیر کے کاموں میں سبقت لے جانے والے ہیں، ہمیں تو جنت ملے ہی گی اور جہنم سے خلاصی کا پروانہ لازمی طور پر ملے گا ہی۔ کبھی اس خام خیالی اور غلط فہمی میں انسان کو نہ مبتلا ہونا چاہیے۔ عباد رحمان کا شیوا یہ ہے کہ وہ مستقل اللہ سے جنت کو طلب کرتے ہیں اور جہنم کے عذاب سے خلاصی کی درخواست بارگاہ الہی میں پیش کرتے رہتے ہیں۔ اور اللہ تو بڑے کریم اور رحیم و مہربان ہیں، ان کے در کا سوالی کبھی محروم نہیں جاتا۔ سوال کرنے والے آئیں، مانگیں اللہ سے تو اپنی جھولی کو بھرا ہوا پائیں۔ باری تعالیٰ کی شان کریمی کا اندازہ لگائیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من سأل اللہ الجنة 3 مرات، جو 3 مرتبہ اللہ سے جنت کا سوال کرے گا، قالت الجنہ اللہم ادخلہ الجنہ، جنت کہے گی کہ اللہ اس کو جنت میں داخل فرما دیجیے۔ جنت ہمارے حق میں سفارشی بن جائے گی۔ کتنی دیر کا کام ہے 3 مرتبہ اللہ سے جنت کا سوال کرنا؟ اللہم انی اسألک الجنہ، ہو گیا جنت کا سوال۔ اور یہ سوال پیغمبر علیہ السلام فرماتے تھے، یہ دعا آپ ہی نے سکھائی۔ کیا ہم دن میں 3 مرتبہ اللہ سے جنت کا سوال نہیں کر سکتے؟ اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول او فعل او عمل۔ یہ دعا نبی کریم علیہ السلام کی پسندیدہ دعا ہے کہ اللہ میں آپ سے جنت کا بھی سوال کرتا ہوں اور اس قول و فعل اور عمل کو اختیار کرنے کا سوال کرتا ہوں جو جنت تک پہنچنے کا باعث و ذریعہ بن جائے، یعنی جنتی اعمال کرنے کی توفیق مجھے میسر ہو جائے۔ پھر آپ نے فرمایا، وَمَنِ اسْتَجَارَ مِنَ النَّارِ 3 مرات
قالت النار اللہم اجرہ من النار، کہ جو شخص 3 مرتبہ جہنم سے پناہ چاہے گا بارگاہ الہی میں، تو جہنم کہے گی اللہ سے کہ اے مالک اس کو مجھ سے پناہ عطا فرما دیجئے، اس کو میرے سے چھٹکارا دلا دیجیے۔ جہنم ہمارے حق میں سفارشی بنے گی۔ جنت و جہنم اللہ کی پیدا کردہ ہیں، اس کی مخلوق ہیں۔ جب جنت و جہنم کسی کے حق میں سفارشی بنیں گے تو یقیناً اللہ پاک سفارش قبول فرمائیں گے، جنت میں داخلہ ہمارے لیے انشاءاللہ مقدر ہوگا، اور جہنم سے حفاظت باری تعالیٰ کی جانب سے ہمارے حق میں ہو جائے گی۔ اس لیے ایمان والے کو جنت کا طالب بن کر اور جہنم سے بچنے کی فکر لے کر دنیا میں زندگی گزارنی چاہیے، اور وہ اعمال اختیار کرنے چاہیے جو جنت تک پہنچانے والے ہیں۔ پہلا عمل توحید و اخلاص، دوسرا عمل دعا کا اہتمام، تیسرا عمل جو جنت تک انسان کو پہنچائے گا۔ نبی کریم علیہ السلام سے سوال کیا گیا، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما يدخل الناس الجنہ، پیغمبر علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، لوگوں کو سب سے زیادہ کس عمل کی وجہ سے باری تعالی جنت میں داخل فرمائیں؟ کون سا ایسا عمل ہوگا جس کی بنیاد پر اللہ سب سے بھاری تعداد کو جنت پہ پہنچائیں گے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے جواب دیا، التقوی وحسن الخلق، تقوی اور حسن اخلاق وہ عمل ہے کہ اس کی بنیاد پر سب سے بڑی تعداد جنت کے اندر جائے گی۔ پیغام دے دیا نبی کریم علیہ السلام نے کہ جنتی بننا چاہتے ہو تو اپنے دل کو خوف خدا سے آباد و شاداب رکھنا ہوگا، اور اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو، اپنے رویے کو، اپنے برتاؤ کو اخلاق نبوی کے رنگ میں رنگنے کی کوشش کرنی ہو۔ بہترین اخلاق کے حامل اگر بن جاؤ گے، اپنے وجود کو انسانیت کے لیے اگر نافع بنا دو گے، تو اللہ اس کی برکت سے تمہارے لیے جنت میں داخلے کا فیصلہ فرما دیں گے۔ اس لیے ہم سب کو صفت تقوی سے اپنے آپ کو مزین کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ جس دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے تو پھر کسی کے ڈر سے وہ انسان مرعوب نہیں ہوتا، اور جس کے دل میں خوف خدا نہ ہو تو کوئی بھی اسے ڈرا دیتا ہے اور دھمکا دیتا ہے۔ حسن اخلاق سے باری تعالی ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ پھر سوال کیا گیا پیغمبر علیہ السلام سے، وسئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما يدخل الناس النار، اے اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ لوگوں کی سب سے بڑی تعداد جہنم میں کس عمل کو اختیار کرنے کی وجہ سے جائے گی؟ وہ کون سا عمل ہوگا جو سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم میں بھیجنے والا ہو؟ فرمایا الفم والفرج، منہ اور شرمگاہ، یعنی زبان کا انسان اگر غلط استعمال کرے گا تو پھر جہنم سے پہلے اس کی گاڑی رکے گی نہیں، سیدھا وہیں جائے گا۔ شرمگاہ کا غلط استعمال اگر کرے گا، جائز استعمال کے بجائے ناجائز استعمال میں اگر انسان لگے گا تو پھر اس کے لیے ٹھکانہ جہنم ہی ہوگا، جنت سے وہ محروم قرار دے دیا جائے۔ حضور پاک علیہ السلام کے یہ ارشادات عالیہ، کلمات مبارکہ دین کا خلاصہ اور نچوڑ کی حیثیت رکھتے ہیں، اور اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو وہ جامعیت عطا فرمائی ہے کہ آپ کے ایک ہی ارشاد گرامی پر اگر انسان صدق قلب اور نیک نیتی کے ساتھ عمل پیرا ہو جائے تو اس کی پوری زندگی دین کے رنگ میں رنگ جائے گی۔ تقوی اور حسن اخلاق اگر ہمارے اندر آ گیا تو اللہ گاڑی کو صراط مستقیم پر گامزن فرما دیں گے۔ زبان اور شرمگاہ کے صحیح استعمال کی توفیق اگر میسر ہو گئی
تو سینکڑوں گناہوں سے حفاظت کا ہمارے حق میں باری تعالیٰ کی جانب سے فیصلہ ہو جائے۔ تو یہ بھی وہ اعمال ہیں جو جنت تک انسان کو پہنچانے والے ہیں۔ اسی طرح ایک اور عمل نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ذکر فرمایا، دوسروں کی عزت نفس کا خیال رکھنا۔ ہم جس طرح خود باعزت زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اسی طرح دوسروں کو بھی عزت دینے کا جذبہ اپنے دل کے اندر پیدا کرنا، وہ عمل ہے جو انسان کو جہنم کے عذاب سے محفوظ کرتا ہے اور جنت تک پہنچاتا ہے۔ اگر انسان خود تو باعزت رہنا چاہے اور دوسروں کی عزت سے کھلواڑ کرتا پھرے، نازیبا تبصرہ دوسروں کے اوپر کرے، نامناسب گفتگو کسی اور کے سلسلے میں کرے، تو یاد رکھیے جو دوسروں کو عزت نہیں دے سکتا وہ خود بھی کبھی باعزت نہیں ہو سکتا۔ عزت دیں گے تو عزت ملے گی، دوسروں کو عزت نہیں دیں گے تو ہمیں عزت نہیں ملے گی۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من ذب عن عرض اخیہ بالغیبہ حقا علی اللہ ان یعتقہ من النار۔ فرمایا کہ جو شخص اپنے بھائی کی عزت کی حفاظت کرے گا غیبت سے بچ کر، یعنی اس کی غیبت نہیں کرے گا، اس کی عزت کا احترام کرے گا، تو اللہ نے اپنے ذمے لازم کیا ہے اس بات کو کہ اس کو جہنم کے عذاب سے خلاصی کا پروانہ عطا کریں گے۔ حقا علی اللہ کا لفظ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے استعمال فرمایا، اگرچہ اللہ کے ذمے کوئی چیز لازم نہیں، لیکن یہاں باری تعالیٰ کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ نے اپنے اوپر لازم کیا ہے، اللہ نے اپنا یہ حق تصور کیا ہے کہ ایسے انسان کو جہنم سے خلاصی کا پروانہ دے دیا جائے جو غیبت کر کے کسی دوسرے کی عزت سے کھلواڑ نہیں کرتا۔ اور آج افسوس کی بات یہ ہے کہ جب تک ہماری مجلس میں غیبت نہیں ہو جاتی اس وقت تک مجلس میں مزہ ہی نہیں پیدا ہو۔ اللہ نے یہ زبان جو ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی ہے، اس کے استعمال کے لیے بھی حدود متعین کر دیے گئے۔ اگرچہ ہم اپنے اختیار سے جس طرح چاہے زبان کا استعمال کر سکتے ہیں، لیکن شریعت میں حدود متعین ہیں، دائرہ قائم کر دیا گیا ہے کہ اس سے تجاوز مت کرنا، ورنہ ایسی پکڑ ہوگی کہ ساری زندگی یاد رکھو۔ اللہ پاک ہم سب کو دوسروں کی عزت نفس کا بھرپور خیال رکھنے کا موقع اور توفیق مرحمت فرمائے۔ اسی طرح ایک اور عمل نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمایا جو انسان کو جہنم سے بچاتا ہے اور جنت کا مستحق بناتا ہے۔ آپ نے فرمایا، من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كانت له براءتان من النار، كانت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق۔ فرمایا کہ جو مسلمان اللہ کی رضا کے لیے 40 دن باجماعت نماز اس طرح پڑھتا ہے کہ تکبیر اولا بھی نہیں چھوٹتی، تو اللہ رب العزت والجلال اس کے لیے 2 براءتیں لکھ دیتے ہیں۔ ایک براءت جہنم کے عذاب سے خلاصی کے سلسلے کی ہوتی ہے، اور دوسری براءت نفاق سے حفاظت کی ہوتی ہے۔ یعنی ایسے خوش نصیب انسان کے لیے اللہ کی جانب سے فیصلہ ہوتا ہے کہ نہ تو یہ جہنم میں جائے گا اور نہ اس کے دل میں نفاق پیدا ہو۔ کتنی بڑی دولت ہے کہ اللہ نفاق جیسی بیماری اور روگ سے ہماری حفاظت فرما دے اور اللہ کی طرف سے جہنم سے خلاصی کا پروانہ ہمیں مل جائے۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے ہیں، باجماعت تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھنے کی عادت اگر ایمان والا بنائے گا تو یہ انعام اس کو اللہ رب العزت والجلال کی جانب سے مرحمت فرمایا جائے۔ اسی طرح نفلی روزے رکھنا یہ بھی عذاب نار سے خلاصی کا بہترین ذریعہ ہے، اور آپ کے اس ملک میں تو
خاص طور پر سردی کے موسم میں روزوں کا کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، بہت آسانی کے ساتھ چھوٹے سے دن میں روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من صام للہ یوما بعد اللہ ما بینہ وبین جہنم 70 خریفا، جو صرف ایک دن کے لیے اللہ کی رضا کے واسطے روزہ رکھے گا، اللہ اس کے اور جہنم کے درمیان 70 سال کی مسافت قائم فرما دے۔ ایک دن کے روزے کا یہ ثواب، تو ایک ہفتے کے روزے کا کیا ہوگا اور ایک مہینے کے روزے کا کیا ہوگا؟ رمضان کے روزے تو ہمیں رکھنے ہی ہیں، وہ تو فرض ہیں، لیکن سال بھر روزوں کا اہتمام ایمان والے کی زندگی میں ہونا چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام ہر مہینے 3 دن روزوں کا خاص طور پر اہتمام فرماتے تھے، جن کو ایام 20 کہا جاتا ہے۔ عربی کیلنڈر کے اعتبار سے 13، 14، 15 ان 3 تاریخوں کا روزہ آپ رکھا کرتے تھے۔ اسی طرح پیر اور جمعرات کے روزے کا بھی نبی کریم علیہ السلام اہتمام فرماتے تھے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ اس سنت پر بھی عمل کا ہمیں موقع میسر ہو، اور روزے کے جو فوائد ہیں اور روزے کے نتیجے میں جو انعامات ہیں ان کے ہم مستحق بن سکیں۔ آخری چیز نبی کریم علیہ السلام نے فرمائی کہ فجر و عصر جیسی نمازوں کی پابندی بھی انسان کو جہنم سے بچاتی ہے۔ فرمایا لن یلج النار احد صلی قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وہ آدمی ہرگز جہنم میں نہیں جا سکتا جو سورج نکلنے سے پہلے والی نماز یعنی فجر کی پابندی سے پڑھتا ہو، اور سورج ڈوبنے سے پہلے والی نماز یعنی عصر کی پابندی سے پڑھتا ہو۔ نمازیں تو 5 پابندی سے پڑھنی چاہیے، لیکن ان 2 نمازوں کا خاص طور پر اس لیے ذکر کیا گیا کہ فجر کی نماز عموماً نیند کی نظر ہو جاتی، اور بڑی تعداد مسلمانوں کی فجر کی نماز میں حاضر نہیں ہوتی، سونے کو ترجیح دیتی ہے عبادت کے مقابلے۔ اور عصر کی نماز یہ کاروباری مصروفیات کا وقت ہوتا ہے، مختلف چیزوں میں انسان گھرا رہتا ہے، دن کا اخیر ہوتا ہے، حساب و کتاب میں لگا رہتا ہے۔ ایسی مشغولیات میں سے اللہ کی عبادت کے لیے جو آدمی وقت فارغ کر رہا ہے وہ یقیناً انعام کے لائق۔ اور پھر یہ بھی بات ہے کہ جو آدمی فجر و عصر کی پابندی کرے گا تو بقیہ 3 نمازوں کی پابندی خود بخود کرے گا، کیونکہ ان کی پابندی مشکل ہے۔ جب مشکل کی پابندی کر رہا ہے تو آسان کی تو بدرجہ اولا کرے گا۔ بہرحال یہ احادیث مبارکہ ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس میں پیغمبر علیہ السلام نے وہ ہدایات دی ہیں جن کو اختیار کر کے انسان دنیاوی اور اخروی سعادتوں کو حاصل کر سکتا ہے۔ ہمیں معلوم ہوا کہ اتوار کا یہ دن اس مسجد میں درس حدیث کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اور نماز فجر کے بعد امام صاحب احادیث طیبہ کا درس دیتے ہیں، تو اسی مناسبت سے یہ چند احادیث آپ حضرات کی خدمت میں ذکر کی گئیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان نبوی ہدایات پر عمل پیرا ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔